يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله مولانا العظيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. اور ایمان لاؤ بما اس پر انزلتو جو میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کا، معکم جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونو اور مت بنو اول کافر بہ پہلے کافر، ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا اور مت بیچو میری آیتوں کو کم قیمت پر، وإیای فاتقون اور مجھ ہی سے ڈرو. ولا تلبسوا الحق اور نہ ملاؤ حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق اور نہ چھپاؤ حق، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو. واقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو یہ خطاب فرمایا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، یعنی قرآن مجید، مصدقا لما معکم، اور یہ قرآن مجید تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، یعنی انجیل اور تورات. ولا تکونوا اول کافر بہ اور مت بنو پہلے کافر. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو پہلے کافر نہ بننے کا کہا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے حالانکہ کافر تو تھے، جیسے مشرکین وہ بھی تو کافر تھے، تو ان کو پہلے کافر بننے کا کیسے کہا؟ تو وہ جو تھے مشرکین جو کافر بنے تھے وہ جہالت کے اندر بنے تھے، اور یہ تو سمجھ بیٹھے تھے، پڑھے لکھے تھے، اور قرآن مجید کا تذکرہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ان کی کتابوں میں گزرا، انہوں نے سب کچھ دیکھا، سنا، پڑھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کافر نہ بننے کا کہا، تو یہ کہا کہ جان بوجھ کر کافر نہ بنو. اور دوسری بات یہ ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو کم قیمت پر مت بیچو. اب یہاں پہ اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ خطاب اہل کتاب کو ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر لوگ یہ آیت دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اس وقت جب ان کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ قرآن مجید کے اوپر پیسے لینا، قرآن مجید پڑھانے پہ پیسے لینا، دین کی خدمت پہ پیسے لینا. اب وہ دلیل کے طور پر لوگ یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کہ میری آیتوں کو کم قیمت پر مت بیچو، جبکہ یہ دلیل بنتی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اہل کتاب سے خطاب ہے، اور اہل کتاب کا جو طرز عمل تھا یہ اس طرز عمل کی مخالفت ہے کہ اہل کتاب
پیسے لے کر اپنی کتاب کے احکامات کو بدل دیتے تھے۔ امیروں کے لیے الگ حکم ہوتا تھا، غریبوں کے لیے الگ حکم ہوتا تھا، رشتہ داروں کے لیے الگ حکم ہوتا تھا، غیر رشتہ داروں کے لیے الگ حکم ہوتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کم قیمت پر میری آیتوں کو مت بیچو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ اگر کم قیمت کا ہے تو کیا مطلب زیادہ پہ بیچنا ہے؟ یعنی جب اس پر کم قیمت کا تذکرہ کیا ہے تو دنیا اللہ رب العزت کی نظر میں ہے ہی قلت والی چیز، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اگر دنیا کی کوئی حقیقت اللہ کی نظر میں ہوتی تو لو کانت الدنیا جناح بعوضۃ ما سقا کافرا شربتہ الی یوم القیامہ، اگر یہ دنیا اللہ رب العزت کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافر کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے۔ تو دنیا جتنی بھی زیادہ ہو اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو لوگ قرآن مجید یا مذہبی کسی کام کو کسی پیسوں کے عوض میں کرنے پر اعتراض کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، چلے مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہی کے بارے میں فرمایا، ویسے ہے تو نہیں لیکن ایک نظر کے لیے جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کی بات کو تسلیم کر ہی لیا جاتا ہے، تو پھر ان سے سوال تو بنتا ہے کہ دیکھیں مسجد بنتی ہے، مسجد میں جتنے بھی سیمنٹ لگتا ہے، اینٹیں لگتی ہیں، باقی میٹیریل لگتا ہے، تو کیا میٹیریل بیچنے والا پیسے نہیں لیتا؟ کبھی اس کو کسی نے برا کہا ہے؟ حالانکہ یہ بھی ایک مذہبی کام ہے۔ اسی طرح اسکول ٹیچرز ہوتے ہیں، اب اسکول ٹیچرز کے اندر کتنے ایسے ہیں جو اسلامیات پڑھاتے ہیں، باقاعدہ اس پوسٹ کے لیے بھرتی ہوتے ہیں، قاری کی پوسٹ کے لیے بھرتی ہوتے ہیں، ATTT کی پوسٹ کے لیے بھرتی ہوتے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ کیا یہ قرآن نہیں پڑھاتے اس میں، تو اس کا عوض نہیں لیتے، نہیں لہا وہاں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، عمرے پہ لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، حج کے لیے لوگوں سے کو ویزا دیا جاتا ہے، تو یہ جتنے مذہبی کام ہیں ان سارے مذہبی کاموں کے اوپر پیسے لیے جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ پیسے کیوں لیے گئے۔ صرف قرآن مجید پڑھانے والے کو جب اس کو پیسے دیے جاتے ہیں تو اس پر یہ اعتراض اٹھتا ہے۔ تو اس لیے میں نے تسلی بخش جواب دے دیا اس اعتراض کا کہ پہلی بات یہ ہے، یہ خطاب ذہن میں رکھ لیں کہ اہل کتاب کے لیے ہے، اور اہل کتاب اپنی کتاب کے احکامات کو بدلنے کے لیے پیسے لیتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور آگے فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ ہی سے ڈرو۔ اب یہاں پہ جو ایّایا فتقون کہا ہے تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ ڈر کی وجہ سے، کچھ تو پیسے لیتے تھے تو کچھ ڈر کی وجہ سے احکامات بدلتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو احکامات کے بدلنے سے اصل میں منع کیا تھا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي میں، تو آگے اس کی وضاحت کر دی کہ تم حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے بھی ہو، اس کے باوجود تم جان بوجھ کر ایسا کرتے ہو، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب اس آیت کے اندر اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نماز کے قائم کرنے کا ذکر کیا، تو اہل کتاب کو اس بات کا تذکرہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ جب نماز کا تذکرہ کر دیا تو الگ سے رکوع کے تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی یہاں پہ رکوع تو نماز میں آ گیا تو پھر الگ سے رکوع کو کیوں ذکر کیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہود جو نماز پڑھتے تھے ویسے اس نماز کے اندر ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رکوع کا الگ سے ذکر کیا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے سے باجماعت نماز کا بھی حکم بنتا ہے کہ باجماعت نماز ادا کرو۔
اب باجماعت نماز کتنی ضروری ہے، میں عورتوں کے لیے تو گھر میں انفرادی نماز ہے، لیکن مردوں کے لیے مسجد کے اندر باقاعدہ باجماعت نماز کا حکم ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے میں چند جوانوں سے کہوں کہ وہ ایندھن یعنی لکڑیاں اکٹھا کریں، پھر میں ان گھروں کو جلا دوں جو لوگ بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی، وہ نابینا تھے، کہ مجھے اجازت دیں، رات کے وقت کوئی ہوتا نہیں ہے کہ میں کسی کے ذریعے مسجد تک پہنچ سکوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں مسجد تک رسی باندھ کر رسی کے سہارے آنا پڑے تمہیں مسجد میں آنا پڑے گا۔ اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس حدیث سے کہ ان احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز کی اہمیت کا کتنا زور دیا ہے، اور قرآن مجید کی آیت یہ ثابت کرتی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ میں اس کا ایک قانون بتا دیتا ہوں، آگے بھی اس قانون کو آپ فالو کیجئے گا کہ جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے کسی چیز کا تو وہ حکم وجوب کے درجے میں ہے۔ تو یہاں پر بھی اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اب یہ حکم ہے، تو جب یہ حکم ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکم کو فالو کرنا واجب ہے، تو نماز باجماعت پڑھنا یہ واجب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔